बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे जमा हुई, और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद व शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फॉर्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पे टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फराहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उन सब के पास उनके फॉर्म 45 भी मौजूद थे और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठेगी। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते, और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थी वो 179 है, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी, और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी, यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद PMLN नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की सरबराही में इस मुकदमे को सुनेगा। अली खान नामी शहरी है जिसने ये दरखास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फारिग कर दें उस इंतखाब को। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और इस वक्त तक जो रिजल्ट हैं वो इस खबर के अंदर दिखे हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि 8 फरवरी का इंतखाब क्या चलता रहेगा या फारिग हो जाएगा, मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ जगहों पे भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना ज़रा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बना रहे हैं,
اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں فضل الرحمان صاحب نے ایک تردید بھی کی ہے. یعنی انہوں نے کل کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید صاحب کے کہنے کے اوپر ہم ساری جماعتیں مل کر تحریک عدم اعتماد لائے تھے اور ہم نے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بند کمروں میں ہو چکا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم کی جائے گی. ہماری سیاسی جماعتوں نے صرف اس کیے ہوئے فیصلے کے اوپر، اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر ہم نے صرف مور لگائی تھی اس کی حمایت کر کے. ایکچولی یہ سب ہو چکا تھا. فضل الرحمان صاحب آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. انہیں شکوہ شاید اس بات کا ہے کہ ان کو وہ سہولت کاری نہیں دی گئی جو نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے. انہیں شاید شکوہ اس بات کا ہے کہ وہ ذہن بنا چکے تھے کہ شاید وہ صدر پاکستان بنیں گے، لیکن وہ نہیں بن پائے. بہت بڑا احتجاج بھی کیا ہے مختلف جماعتوں نے، اور یہ احتجاج ہوا ہے ہائی وے کے اوپر M9 پہ. بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ مظاہرین موجود تھے دھاندلی کے خلاف. تو دھاندلی کے خلاف آج 2 بڑے ایونٹ ہوئے ہیں. ایک ایونٹ جو دھاندلی کے خلاف ہوا ہے وہ M9 کے اوپر ہوا ہے موٹر وے پہ، اور وہاں پہ جمعے کی نماز کے جو مناظر ہیں وہ ایسا لگتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تو لوگ لازماً جب ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی تو لوگ سڑک پہ آئیں گے نا. اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس ہے. اس کے بعد تحریک انصاف نے اناؤنس بھی کر رکھا ہے کل کے دن کے لیے کہ وہ ایک بڑا احتجاج کریں گے ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف. تو آج انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے، نہ صرف قوم کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے رکھا ہے عالمی میڈیا کے ذریعے سے. اب آ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا مانگا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کا اپنا بن جائے. یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب اگر قومی اسمبلی کی نشست رکھتے ہیں تو پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی بن سکتے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ کہا گیا ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ کی تیاری کریں. وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے، قومی اسمبلی کی نشست چھوڑیں گے. ویسے بھی وہ سیٹ دھاندلی زدہ سیٹ قرار دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہاں دوبارہ الیکشن ہو جائے گا. اور جو اسپیکر قومی اسمبلی والا معاملہ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان کو ملے، اور اس پہ وہ خورشید شاہ صاحب کو شارٹ لسٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام. تحریک انصاف نے خیبر سے کراچی تک اپنے 110 امیدوار آج اسلام آباد میریٹ ہوٹل میں بٹھا دیے اور عالمی دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر دھاندلی کس طریقے سے کی گئی ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ سلمان اکرم راجہ نے اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے وہ چھکا مارا ہے جو کہ باؤنڈری کے باہر نہیں بلکہ سٹیڈیم کے باہر جا کر لگے گا. اور اس چیز کا اندازہ آپ کو آنے والے 2-3 دنوں کے اندر ہوگا جب عالمی دنیا کے اندر یہ بتایا جائے گا، جب BBC کے اوپر، CNN کے اوپر، الجزیرہ کے اوپر، اسکائی نیوز کے اوپر، ہر جگہ پر یہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے فارم 47 میں دھاندلی کی گئی، کس طریقے سے وہ امیدوار جو فارم 45 میں جیتے ہوئے تھے ان کو فارم 47 کے اندر ہروا دیا گیا. 110 لوگ جو کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ تھے، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، آج وہ اکٹھے ہوئے ہیں میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں، اور انہوں نے ایک عالمی یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک پریس کانفرنس کی ہے. اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ثبوت دکھا دی ہیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح سے عمران خان کے امیدواروں کو ہرایا گیا ہے، کس طرح سے وہ سیٹیں جو ہم ہزاروں کی لیڈ سے جیتے ہوئے تھے ان سیٹوں کو پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر یا مسلم لیگ نون کو دے دی گئی ہیں، یا پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ہیں، یا پھر MQM کو دے دی گئی ہیں. سلمان اکرم راجہ نے اپنی زندگی کی بہترین تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں عالمی میڈیا کو کہتا ہوں کہ ہمارا پیغام لے کر جائیں اور پوری دنیا کو بتائیں کہ جب تک پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوگی اس وقت تک استحکام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فارم 45 ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور 48 گھنٹے بعد الیکشن کے ٹھیک 48 گھنٹے بعد ہمارے پاس یہ فارم 45 موجود تھے جس کو ہم کسی بھی صورت 2 نمبری سے یا جعلی نہیں بنا سکتے. انہوں نے کہا کہ آج موقع ہے، اگر کوئی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو چیلنج کر لے. اور آپ یقین کریں آج بہترین موقع تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ یہ میریٹ ہوٹل جاتے اور جا کر بتاتے کہ پاکستان تحریک انصاف جھوٹ بول رہی ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، اصل فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. یہ آج ایسا جا کر کہہ سکتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ہیں وہی اصلی فارم 45 ہیں. باقی شاید بعد میں 15 دن بعد یا مہینے بعد کوئی نقلی بنا کر پیش کر دیا جائے. لیکن آج جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا امپیکٹ آپ کو لوکل میڈیا کے اوپر آج ہی نظر آ گیا. آج تمام میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس چلی ہے. آج عمران خان زندہ باد کے نعرے بھی پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلے ہیں، اور آج وزیر اعظم عمران خان کے نعرے بھی پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلے ہیں.
اب آپ کو تھوڑے ہی عرصے میں شاید 1 یا 2 دن کے بعد یہ سارا منظرنامہ آپ کو عالمی میڈیا کے اوپر نظر آئے گا. آپ کو عالمی مبصرین یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پاکستان کے اندر ایکچولی میں ہوا کیا ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے اتنی بڑی کتاب تھی وہ فارم 45 کی جو انہوں نے میڈیا کو دکھائی, اور انہوں نے کہا کہ نیشنل آبزرور کو چاہیے کہ دنیا کو دکھائیں کہ کس طرح دھاندلی کی گئی. کراچی میں بڑے سکیل پر ہم جیت رہے تھے لیکن فارم 47 کے مطابق کوئی سیٹ نہیں دی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 1.2 ملین 12 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے ہیں لیکن ایک بھی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی. حالانکہ کراچی شہر کے اندر سب سے زیادہ جو پاپولر جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے لیکن کسی قسم کی کوئی سیٹ نہیں دی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرے گی. خواجہ آصف والی سیٹ ریانہ ڈار نے کھل کے بتا دیا. انہوں نے کہا جی میں تو قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جیت گئی ہوں. اگر خواجہ آصف جیتا ہے تو وہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ دے. اسی طریقے سے ایاز میر نے بتایا کہ وہ بھی جیت گئے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے بتایا وہ جیت گئے ہیں. علی اعجاز بٹر والی سیٹ, میجر طاہر والی سیٹ, ان کی بیٹی ایمان طاہر وہ سیٹ, سمابیہ طاہر والی سیٹ, کراچی والی سیٹیں اور اس کے علاوہ پشاور والی سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی اور وہ ساری جیتی ہوئی سیٹیں لے کر دوسری پارٹیز کو دے دی گئی ہیں. اور شعیب شہین نے ایک بڑا اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا جی دھاندلی کے اندر جو ریٹرننگ افسران ملوث ہیں ان کے خلاف فوجداری کا مقدمہ بنواؤں گا اور ان لوگوں کو سزائیں دلوائیں گے. اب پاکستان تحریک انصاف